الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں اڑالی کمریوں نے توتیوں نے اندلیبوں نے اڑالی کمریوں نے توتیوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری فاضل نوجوان فخر نقابت جناب قاضی آیت اللہ صاحب زیدہ مجد ہو آپ کے سامنے پرجوش انداز میں اپنے جواہر پارے پیش فرما چکے رب العالمین ان کا بیان فرمانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مدظلہ العالی
ان کے حکم کی تعمیل میں دین کی چند باتیں بیان کرنے کی نسبت سے عام دوستوں کی خدمت میں ایک طویل عرصہ کے بعد میری حاضری ہو رہی ہے۔ ہمارے محترم بھائی عثمان صاحب کو اللہ نے لخت جگر کی صورت میں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ امیر حمزہ انہوں نے اپنے لخت جگر کا نام تجویز کیا اور اسی سلسلہ میں انہوں نے اظہار تشکر کے عنوان سے آج کی اس دینی محفل کو منعقد کرنے کے لیے محنت اور کوشش کی۔ میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمارے عزیز امیر حمزہ کو نیک صالح اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ دوستو، جو آج سے پہلے ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں ان کے پاس دنیاوی نعمتیں کم تھیں لیکن اللہ کا شکر زیادہ تھا، اور آج جس دور کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں آباء و اجداد کے مقابلہ میں ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں لیکن اللہ کا شکر کم ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف بے سکونی، بے اطمینانی، آپس کے اندر دلوں کی دوری، آپس کے اندر محبت کے بجائے نفرت، رب العالمین کی خوشنودی کے بجائے اللہ کی ناراضگی کے اسباب، ان تمام چیزوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتیں تو حاصل کی ہیں لیکن رب العالمین کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا۔ اور مالک کے کائنات کے قرآن پاک کے کئی مقامات اس بات پر گواہ ہیں کہ جب کوئی قوم رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری پر تل جائے تو ایسی قوم اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں ہوا کرتی۔ سورۃ سبا کے اندر اللہ نے مستقل قوم سبا پر عذاب آنے کا سبب سب سے بڑا یہی بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، رب العالمین نے بجائے رحمت کے ان کو عذاب کا مستحق بنا کر اس دنیا کے اندر تتر بتر کر دیا۔ آج اس قوم کا نام و نشان لینے والا بندہ ہی کوئی نہیں۔ دیکھیے قرآن پاک کا انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آیت نمبر 7، سورت کا نام سورت ابراہیم، میرے سامنے 13واں پارہ۔ تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا اگر تم میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اللہ نعمتیں زیادہ دیتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر تم نے میں اللہ کریم کی نعمتوں کی ناشکری کی تو میں اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔
مسئلہ سمجھ آ گیا؟ نعمتیں زیادہ ملے گی شکر کرنے سے، اور بندہ عذاب کا مستحق بنے گا نعمتوں کی ناشکری کرنے سے۔ یہ تو سورۃ ابراہیم کا انداز تھا۔ اب میرے سامنے رب العالمین کے قرآن کا اور انداز ہے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ پانچواں پارہ سورۃ النساء 5ویں پارے کی آخری آیت، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کریم کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اللہ پن اوکھا نہیں کرنا چاہتا، لیکن شرط یہ ہے ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اور شکر کا سب سے بڑا فرد وآمنتم، سچے ایماندار بن کر رہو گے اللہ کریم کبھی بھی تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اور شکر کرنے والا بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کا شکر کروں گا تو اللہ قدر نہیں کرے گا۔ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ قدر کرنے والی ذات ہے۔ اب میں آپ دوستوں کو حدیث پاک کا حوالہ سناؤں کہ اللہ کیسے قدر کرتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ راستے میں جا رہا تھا، ایک کانٹے دار جھاڑی راستے میں نظر آئی جس نے راستے کو روکا ہوا تھا، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے سوچا آنے جانے والوں کو کانٹے دار جھاڑی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اس نے کانٹے دار جھاڑی کو اٹھا کر راستے سے ایک طرف کر دیا۔ راستہ صاف کرنے والی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ قدر کرنے، ہم تو راستے بند کر کے خوش ہوتے ہیں نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت راستے میں جا رہی تھی۔ اب میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، بڑے ساتھیوں نے غور کرنا ہے۔ پیسے لے کر اپنی عزت فروخت کرنے والی عورت، پیشہ ور، راستے میں اس کو ایک کتا نظر آیا، اپنی زبان باہر نکال کر گیلی زمین پہ پھیر رہا تھا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رحمت علیہ، پیاسے کتے کی حالت دیکھ کر اس گناہگار عورت کو ترسایا۔ ساتھ کنواں تھا لیکن کنویں میں رسی نہیں تھی، کنویں میں ڈول نہیں تھا۔ گناہگار عورت نے سر سے دوپٹہ اتارا اور پھاڑ کر کانٹے دے کر رسی کی شکل بنائی، چمڑے کا موزہ اپنے پاؤں سے اتار کر اس کپڑے والی رسی سے باندھ کر چمڑے کا موزہ پانی کے اندر اتارا، کنویں کے پانی سے موزے کو بھر کر پیاسے کتے کے سامنے رکھا۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس موزے والے پانی کو پی کر پیاسے کتے کو ہوش آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ نے گناہگار عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا،
اللہ قدر کرنے والی ذات ہے، اور شکر کرنے والا بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں شکر کروں گا تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تو ذرے ذرے کا علم رکھنے والی علیم ذات ہے۔ اور حوالہ یہ میرے سامنے آخری پارہ اور سورت کا نام سورت التکاثر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ حوالہ آیت نمبر 8 آخری پارہ سورت التکاثر۔ قیامت کے دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ پھر میں آپ دوستوں کو شکر کرنے کا انداز بھی سناؤں گا اللہ کے قرآن سے۔ یہ تو توحیدی باتیں ہیں نا۔ مفسرین کرام نے لکھا رحمہم اللہ اس مقام پر ایک ایک نعمت کا سوال ہونا ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے، صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ تھی۔ ایک بندہ نظر آیا، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھوں سے بھی محروم ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، چل بھی نہیں سکتا، اور جسم کو کوڑ کی بیماری لگی ہوئی تھی، جسم کا گوشت سرے سرے ہو کر گل گل کر زمین پہ گر رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دیکھا، کھڑے ہو گئے اور ساتھیوں سے کہنے لگے میرے احباب یہ بتائیے یہ جو بندہ نظر آ رہا ہے اس سے بھی قیامت کے دن اللہ اپنی نعمتوں کا سوال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ حضرت امیر المومنین آپ عجیب بات کر رہے ہیں، اس بندے سے کون سی نعمت کا سوال ہوگا؟ آنکھوں والی نعمت کا سوال نہیں ہوگا، دیکھ نہیں سکتا۔ زبان والی نعمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بول نہیں سکتا۔ کانوں والی نعمت کے بارے میں بات پرس نہیں ہوگی، سن نہیں سکتا۔ ہاتھوں والی نعمت کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں ہے پکڑ نہیں سکتا۔ پاؤں والی نعمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ پاؤں نہیں ہے، چلنے سے معروم ہے، اور کوڑ کی بیماری لگی ہوئی ہے، جسم کا گوشت ذرے ذرے ہو کر نیچے گر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر قرآن پاک کی آیت جاری ہو گئی، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا سوال ہونا ہے۔ اس بندے سے آنکھوں والی نعمت کا سوال نہیں ہوگا، زبان والی نعمت کا سوال نہیں ہوگا، کان اور ہاتھ اور پاؤں والی نعمت کا سوال نہیں ہوگا، لیکن اس بندے کو دوسرے منہ میں لقمہ ڈال کر کھانا کھلا دیتے ہیں، پیالہ پانی کا پکڑ کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیتے ہیں، پانی پی لیتا ہے، روٹی کھا لیتا ہے، زبان سے شکر نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن اللہ کریم سوال کرے گا کہ تو نے دل کے ساتھ کھانے پینے والی نعمت کا شکر ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ ہم نے بھی تیاری کی ہے کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں اور ہم سے سوال ہونا ہے، جب ان نعمتوں سے محروم بندے سے بھی نعمتوں کے شکر کے بارے میں سوال ہوگا، ہم نے کیا تیاری کی ہے میرے دوست اور بھائیوں؟ یہ تو آخری پارے کا انداز تھا۔ اب میرے سامنے 22واں پارہ، سورت کا نام سورت سبا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ یہ
آیت نمبر 13 سورت کا نام سورت سبا 22واں پارہ. یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے. ایک غریب دیہاتی بندہ نظر آیا. سر پہ عالی شان پگڑی باندھی ہوئی نہیں ہے, پاؤں میں قیمتی جوتی پہنی ہوئی نہیں ہے, جسم پہ بند لگا لباس پہنا ہوا ہے, اور بندہ رو رو کر ہاتھ اٹھا کر رب العالمین کے دربار میں دعا مانگ رہا تھا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پشت کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور کیا, ذرا سنو تو صحیح یہ غریب بندہ کون سی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. بڑی عاجزی کے ساتھ, بڑی مسکینی کے ساتھ رو رو کر کہہ رہا تھا, میرے اللہ میں دنیا نہیں مانگتا, مال اور دولت کی خواہش نہیں ہے, دنیا کی جائیداد نہیں چاہیے, اقتدار کا خواہش مند نہیں ہوں, اللہ دنیا کے عہدے کا طلبگار نہیں ہوں, میں مسکین غریب کی دعا ہی ہے مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے. عجیب بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے, یہ کون سی دعا مانگ رہا ہے, اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے. بندہ دعا مانگنے کے بعد ہاتھ منہ پہ پھیر کے اٹھنے لگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریب آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. امیر المومنین آپ کہاں اٹھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام سن کر عجم کے بادشاہ بھی اپنے محلات میں کام جایا کرتے تھے, یہ تو غریب و مسکین بندہ ہے. امیر المومنین آپ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ جو تو دعا مانگ رہا تھا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے, مجھے تھوڑے بندوں میں سے بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں میں نے وقت گزارا ہے, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہا ہوں, امیر المومنین ہوں, لیکن رب کائنات کی قسم ایسی دعا تو میں نے آج تک سنی نہیں ہے, ایسی دعا مانگتے ہوئے کسی بندے کو دیکھا نہیں ہے. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, ذرا یہ تو بتا تیری دعا کا مطلب کیا ہے. بندے کا ڈر دور ہوا. غریب بندہ کہنے لگا, امیر المومنین آپ نے قرآن مجید کی اس مقام پر غور نہیں کیا. سورۃ سبا آیت نمبر 13, یہ میرے سامنے 22واں پارہ. فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میں اللہ کی نعمتیں کھا کر, میں اللہ کی نعمتیں پا کر, میں اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے میرا شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں, شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے اور قلیل ہیں. میں بھی دعا کر رہا تھا, اللہ مجھے بھی شکر کرنے والے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے. کسی دوست کی زبان خاموش نہ رہے, آمین اونچا کہنا ہے. اللہ میں گنہگار اور جتنے ہمارے یہاں دوست تشریف فرمائیں, اللہ ہمیں بھی شکر کرنے والے ان تھوڑے بندوں میں شامل کر دے. میں نے آپ کو 4 قرآن پاک کے حوالے دکھا دیے. سورۃ ابراہیم 5ویں پارے کی آخری آیت, سورۃ التکاثر, سورۃ سبا. اب ان 4 حوالہ جات کا خلاصہ ایک اور حوالہ سنا دوں. 19واں پارہ, سورت کا نام سورۃ النمل. یہ میرے سامنے سورۃ النمل کھلی ہوئی ہے. یہاں قرآن پاک کا انداز, اور رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
ومن کفر فإن ربی غنی کریم. یہ حوالہ آیت نمبر 40، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. جو بندہ شکر کرے گا اللہ کی نعمتوں کا اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا رب العالمین کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے پرواہ ذات ہے. یہ الگ بات ہے کہ کریم انسانوں کی ناشکری بھی دیکھتا ہے لیکن کرم نوازی کا دروازہ پھر بھی بند نہیں کرتا. 5 حوالے میں نے دکھا دیے. اب ذرا دوستوں نے مجھے اونچی آواز میں جواب دینا ہے. ان 5 حوالوں سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ کسی ساتھی کی زبان خاموش نہ رہے تاکہ یہ زمین قیامت کے دن آپ کے اور میرے حق میں گواہ بن جائے. بآواز سے بولا، ان 5 نعمتوں سے میرے دوستوں نے کیا سبق سمجھا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے یا ناشکری کرنی چاہیے؟ اونچی آواز سے، ناشکری کرنی چاہیے یا شکر کرنا چاہیے؟ اظہار تشکر ہے آج کی اس محفل کا عنوان. بھائی عثمان کتنے بیٹھے؟ اب میں بھائی عثمان شکر کا طریقہ بیان کرنے لگا ہوں. شکر کا پہلا طریقہ، اللہ کریم انسان کو نعمت دے تو شکر کا پہلا قرآن کا انداز یہ ہے، انسان کی زبان پہ آئے الحمدللہ. میں پھر اپیل کرتا ہوں، سارے حدیث بات میں سناؤں گا، پہلے دوستوں کی زبان سے الحمدللہ اونچا سننا چاہتا ہوں. سارے ساتھی اونچا کہہ دیں الحمدللہ. ایسا نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ، اور ہاتھ بلند کر کے الحمدللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن جب ترازو قائم ہوگا انسان کی نیکی اور گناہ تولے جائیں گے. 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف. یہ میرے سامنے سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے، یہ پہلا صفحہ سورت الاعراف کا. فرمایا والوزن یومئذ الحق. پارہ بھی 8 ہے، آیت بھی 8 ہے. سورت الاعراف. قیامت کے میدان میں ترازو قائم ہونا حق ہے، نیکیوں اور گناہوں کا تلنا حق ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس بندے کے ترازو والا نیکیوں کا پلڑا خالی ہوا، ایک الحمدللہ والا کلمہ آ کر نیکیوں کے خالی پلڑے کو بھر دے گا. نیکیوں کے خالی پلڑے کو ایک الحمدللہ والا کلمہ بھر دے گا. پھر اپیل ہے دوستوں سے اونچا کہہ دیجیے الحمدللہ. بھائی عثمان اونچا کہہ دے الحمدللہ. الحمدللہ. بیٹے کی نعمت سے نوازا، اللہ نعمت دے، پہلا انداز زبان پہ آئے الحمدللہ. یہ میرے سامنے 23واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت الصافات. یہ میں نے 23واں پارہ سورت الصافات کھولی ہوئی ہے، اور آیت نمبر 100 رب حب لی من الصالحین. 98 سال عمر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے اپنے دربار میں سے نیک لڑکا عطا کر. اللہ کا نام اونچا لینے کی درخواست ہے. میں حدیث پاک بھی سناتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ اونچی آواز سے، کس سے مانگا؟ کس انداز میں مانگا؟ ربے ربے ربے. میں 2 جملے دوستوں کو سنایا کرتا ہوں. قرآن پاک کے اندر 2 لفظ بڑے عجیب ہیں.
ایک اب اور دوسرا رب. اب ابا والد. اگر کسی غیرت مند بندے سے پوچھا جائے تیرے بیٹے کتنے ہیں، بھائی کتنے ہیں، چچا اور ماموں کتنے ہیں، تیرے چچا زاد بھائی کتنے ہیں، خالہ زاد پھوپھی زاد بھائی کتنے، حضرت آپ کے مرید کتنے ہیں، استاد جی آپ کی شاگرد کتنے ہیں، والے سے پوچھا جائے تیری اولاد کتنی ہے، خوش ہو کر غیرت مند بندہ جواب دے گا. اگر کسی غیرت مند بندے سے پوچھا جائے تیرے والد کتنے ہیں، جھگڑا ہو جائے گا. غیرت مند بندہ غصے میں آ جائے تجھے شرم نہیں آئی تھی؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے کہ والد کتنے ہیں. کیوں؟ نسب کے حلالیوں کے لیے، نسل کے حلالیوں کے لیے، جسم کی حلالیوں کے لیے اب ایک ہے، اور عقیدے کے حلالیوں کے لیے رب ایک ہے. نسب کا حلالی بندہ، نسل کا حلالی بندہ، عقیدے کا حلالی بندہ اور جسم کا حلالی بندہ اب دوسرا برداشت نہیں کرتا تو عقیدے کا حلالی بندہ رب بھی دوسرا برداشت نہیں کرتا. قرآن کا حوالہ دکھاتا ہوں، 13واں پارہ، یہ میرے سامنے 13واں پارہ کھلا ہوا ہے. سورت کا نام سورت 12واں پارہ، سورت کا نام سورت یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اعلان کر رہے ہیں. یہ میرے سامنے سورت یوسف آیت نمبر 39. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، جیل کے دو ساتھیوں، یہ تو بتاؤ ارباب متفرقون خیر، بہت سارے رب الگ الگ بہتر ہیں، بہت سارے رب جدا جدا بہتر ہیں، ام اللہ الواحد، یا اکیلا اللہ رب کافی ہے. یہ آئیے سبق پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا، رب رب رب. پھر الفاظ آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں اور ایک مسئلہ سناتا ہوں. رب ہب لی من الصالحین، یہ حوالہ سامنے. اے میرے پروردگار، مجھے اپنے دربار میں سے نیک لڑکا عطا کر. حبلی، بات تو بڑی مشکل ہے، میں سادہ لفظوں میں آپ دوستوں کو سناؤں. ہیبا کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی عوض کے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اللہ مجھے اپنے اعمال پر ناز نہیں ہے، اپنی عبادات پر فخر نہیں ہے. رب العالمین میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. اپنے دربار میں سے احسان کرتے ہوئے بغیر کسی وجہ کے مجھے بیٹا عطا کر. اور خیال کرنا دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا، کسی کا واسطہ پیش نہیں کیا، کسی کا وسیلہ پیش نہیں کیا. اللہ تجھے فلاں کا وسیلہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ فلاں کا واسطہ مجھے بیٹا دے دے. نہیں نہیں، بغیر واسطے وسیلے کے اللہ سے اولاد مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. میرا قصور کیا ہے؟ کیوں میری زبان کو 3 سال خاموش رکھا گیا؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں.
کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، قربانی والی عید آ گئی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضرت یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عمل ہے۔ میرا یہی قصور ہے کہ دوستوں کو میں دعوت دیتا پھر رہا ہوں کہ قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، اور یہ قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوگا۔ اگر عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی والے عمل کرنے کا بھی کوئی ثواب نہیں۔ پھر بیدار ہو جائیے سارے دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ مفتی صاحب کوئی 4 سال پہلے کی بات ہوگی، یہاں دول طالب میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا تو ایک دوست نے مجھے کہا، شاید وہ دوست زندہ ہو اور یہاں موجود بھی ہو، اس نے کہا بڑی لمبی مدت کی بات ہے، تو نے بیان میں ایک شعر سنایا تھا اور میں وہ شعر سن کر موحد بن گیا۔ ساتھی کھائی، مجھے ساتھی کا نام تو یاد نہیں، ہم کھانا کھا رہے تھے، سلیمان پلازا، تو ساتھی نے کہا تھا سلمان پلازا، سلمان پلازے دے، ساتھی نے مجھے کہا تھا تو نے شعر سنایا تھا، میں بیان میں تھا اور شعر سن کر میں موحد بن گیا تھا اور شرک سے میں نے توبہ کر لی تھی۔ یہ یہاں تو پہلے کی بات ہے، سب بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ جی جی، شعر میں نے یہ سنایا تھا کہ کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں، جا رہی ہے اور پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں، کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں، مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں، مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرن بہاراں، حیوان تا منگ دے رب تو خاکی تو تا در در کرے بے پکاراں۔ اس دوست نے کہا میں یہ شعر سن کر موحد بن گیا تھا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ بھائی عثمان آپ کے لیے سبق۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اولاد والی نعمت دے دی تو شکر کرنے کا پہلا طریقہ کہ میرے سامنے 13واں پارہ سورت کا نام ہے سورت ابراہیم، یہ میں نے سورت ابراہیم کھولی ہوئی ہے اور آیت نمبر 39، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، مجھے بڑھاپے کی حالت میں تو بیٹے عطا کرنے والا اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دینے والا اللہ، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی عطا کرنے والا اللہ، اگر بڑھاپے کی عمر میں دو بیٹے میں ابراہیم علیہ السلام کو دینے والا اللہ تو الحمدللہ۔ بھائی عثمان کھڑے ہو جائیے۔ دوستوں ایک دفعہ اپنے بیٹے کی پیدائش میں اظہار تشکر ہے نا آج کا عنوان، ذرا اونچی آواز میں سنا دیجیے الحمدللہ۔ آپ اونچی آواز سے الحمدللہ، ماشاءاللہ، یہ ہے شکر کا طریقہ۔ اللہ نعمت دے تو بندے کی زبان پہ آئے الحمدللہ، اللہ یہ تیرا احسان ہے، اللہ یہ تیری مہربانی ہے، اللہ یہ تیرا کمال ہے۔
ایک سبق مکمل ہو گیا، دوسرا شروع کر رہا ہوں۔ سارے دوست میری تسلی تو کرا دے، لیکن بابا سے بلند ایسا نہیں۔ میں نے حدیث پاک سنا دی ہے کہ قیامت کے دن الحمدللہ کا کلمہ خالی ترازو کو بھر دے گا۔ اللہ نعمت دے تو بندے کی زبان پہ کیا آئے؟ الحمدللہ سے کیا آئے؟ الحمدللہ۔ نمبر 2، اللہ کریم اگر نعمت دے بندے کو تو نسبت بھی اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ خیال کیجئے گا، خیال۔ رانا صاحب تو آڈا محلے کہ جی نا یوں نہیں کہنا، اے زمین تے جائیداد تے کاروبار تے بزنس تو آڈے کہ جی میرے نا، نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ یہ آپ کی کوٹھی ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ یہ آپ کی دکان ہے، اللہ کا مال ہے۔ یہ آپ کی زمینیں ہیں، یہ اللہ کا مال ہے۔ نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب کھولی ہوئی ہے، 19واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں اپنے دربار کے اندر، یہ حوالہ میں نے کھولا ہوا ہے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ یہ بات ہے ایدر مٹھتی حدود نے آ کر بتایا ہے، دربار والوں ملکہ بلقیس آ رہی ہے اپنی قوم کو ساتھ لے کر میرے دربار میں مسلمان ہونے کے لیے۔ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کر میرے سامنے لے آئے؟ اس کو اپنے تخت پر بڑا ناز ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قال، بول پڑا اللہ کریم کون؟ قال عفریت من الجن، بہت بڑا دیو، بہت بڑا جن۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا اتنا بڑا جن تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں قدم پہنچتا تھا۔ کھڑا ہو گیا، حضرت آنا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، چند گھنٹے مجھے مہلت چاہیے۔ آپ دربار میں فیصلے کر رہے ہیں، کارروائی جاری رکھیں۔ آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لے آتا ہوں، اور دو خوبیاں ہیں میرے اندر، فَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ وہ تخت بہت بڑا ہے لیکن میرے اندر طاقت بھی ہے، تخت اٹھا بھی سکتا ہوں۔ سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہے، بڑے قیمتی ہیرے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن میں امانت دار ہوں، ذرا برابر بھی خیانت نہیں کروں گا۔ مجھ میں طاقت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ آپ اجازت دیں، چند گھنٹوں میں ملکہ بلقیس کا تخت میں سامنے لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ کو اجازت نہیں۔ حضرت چند گھنٹے نہیں بھائی، اجازت نہیں ہے۔ کیوں حضرت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو تخت اس سے بھی پہلے چاہیے۔ رب العالمین فرماتے کان الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس دل کی کھڑکیاں کھولنی ہے، جس کے پاس خط کا علم تھا وہ بول پڑا۔ آپ جاگے، قرآن کا یہ بڑا مشکل مقام ہے، بڑے بڑے علماء کرام حیران ہیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں،
رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہاں پھچرا والوں نے قرآن کا یہ مقام سمجھایا. خط کا علم رکھنے والا بول پڑا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا تھا، خبردار شرک چھوڑ دے، فرما بردار بن کر میرے دربار میں آ جا. یہ خط والا مضمون جبریل امین فرشتہ اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا. یہ خط کے اندر مضمون لکھنا ہے. خط کا علم رکھنے والا جبریل بیٹھا ہوا تھا. جبریل فرشتہ بول پڑا، حضرت مجھے اجازت دیجئے میں تخت لے آتا ہوں. دیر کتنی لگے گی؟ توحید و سنت کی پہچان. دیر کتنی لگے گی؟ میں نے سبق روک دیا. وہ جن تو کہہ رہا تھا بڑا چند گھنٹے، جبریل تجھے کتنی دیر لگے گی؟ میں نے سبق روک دیا. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جبریل امین سامنے آیا. ایک وادی کے اندر انسان والی شکل تھی جبریل کی. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرا دل چاہتا ہے مجھے اصلی شکل میں اپنا دیدار کرا. حضرت نہیں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. میرا دل جو چاہتا ہے جبریل اصلی شکل دکھا دینا. حدیث پاک میں آیا جبریل اصلی شکل میں ظاہر ہوا. زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی فضا ہے، جبریل نے اپنے جسم کے ساتھ سارے زمین و آسمان کی درمیان والی جگہ کو گھیرا ہوا تھا. اتنا بڑا جسم. حدیث شریف میں آیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کا اصلی جسم دیکھ کر بیہوشی طاری ہو گئی. جبریل نے سکڑنا شروع کر دیا، جسم چھوٹا کیا، انسان کی شکل بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھلی. جبریل کہنے لگا، حضرت میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ میری اصلی شکل دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ نے میرے 600 پر بنائے ہیں. یہ جو میں نے ساری فضا کو گھیرا ہوا تھا آپ برداشت نہیں کر سکے. ابھی تو میں نے 600 پروں میں سے صرف 2 پر کھولے تھے. 598 پر تو جبریل نے کھولے ہی نہیں تھے. اگلا جملہ سنیے نا دوست. 600 پروں میں سے 200 پر. جی جبریل امین کہنے لگا، حضرت میں نے 2 پر کھولے، آپ برداشت نہیں کر سکے. اور اللہ نے میکائیل فرشتے کے پر مجھ سے بھی زیادہ بنائے ہیں. میکائیل فرشتے کا وجود اللہ نے میرے وجود سے بھی بڑا بنایا ہے. سارے ساتھی اونچا کہہ دیں جو اللہ کی قدرت کو ماننے والے ہیں، اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبق برائیے. 600 پروں کا مالک جبریل کہنے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام میں تخت لے آتا ہوں. جبریل تجھے کتنا وقت لگے گا؟ جبریل امین کہنے لگا، حضرت انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت آنکھ بند کیجئے. یہ حوالہ بچے کو بٹھائے نا پیار سے، بیٹا مہربانی کرو، میری توجہ خراب ہوتی ہے. یہ حوالہ دیکھیں. قرآن سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، اور قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. میں قرآن صرف تیرا کتاب نہ پیا کرتا ہوں. سنتے بیٹھے ہو کھول کھول کر. یہ وکری گل ہے، پنجاب پانا دی اپنی قسمت.
میں نے ضلع سرگودا میں بیان کیا، ایک آدمی کہنے لگا بھئی مولوی سے قرآن کا پڑھتا ہے پر معنی غلط کرتا ہے، میں معنی غلط کرنا ہوتا تو میں حوالے کیوں نہیں کھاما، یہ دعوت کیوں دے ہاں جو آپ حوالے نوٹ کرو دے معنی خرج ویکھو۔ ہائے ہائے، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رئیس المفسرین فرماتے تھے رب رسے تے مت کھسے۔ جبریل تجھے کتنا وقت لگے گا؟ تخت حضرت آپ آنکھ بند کریں، یہ دیکھو نا، آنکھ بند کر کے فوراً کھول دیں، منٹ نہ آدھا منٹ نہ، منٹ کا چوتھا حصہ نہ حضرت، ایک سیکنڈ کی بھی بات نہیں ہے، آنکھ بند کر کے فوراً کھول دیں، میں تخت سامنے حاضر کر دیتا ہوں۔ قرآن ہے، اناتی کبھی قبل یرتد الیک طرف ہوگا، حضرت آنکھ بند کر کے کھولے، صحیح دیر نہیں کرنی، تخت سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے فوراً کھول دی، ایک منٹ بھی دیر نہیں لگی، آدھے منٹ کا بھی وقفہ نہیں آیا، منٹ کے چوتھے حصے کی بھی دیر نہیں لگی، آنکھ بند کر کے کھولی، دیکھتے ہیں ملکہ بلقیس کا تخت سامنے پڑا ہوا ہے، مستقر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بول پڑے، سبق بھائی عثمان آ گیا، مفتی سے سبق آ گیا، تخت سامنے پڑا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، اے میرے دربار والو، وزیروں مشیروں، میرے درباریوں، آنکھ جھپکنے کی مدت سے پہلے، آنکھ جھپکنے کی مہلت سے پہلے، آنکھ جھپکنے کے وقت سے پہلے جبریل تخت سامنے لے کر آ گیا ہے۔ یہ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کا میرے دربار میں آ جانا، یہ جبریل کا کمال بھی نہیں ہے، میں سلیمان علیہ السلام کی طاقت بھی نہیں ہے، اس چھوٹے سے وقفے کے اندر، لحظے کے اندر، آنکھ جھپکنے کی مہلت میں تخت کا سامنے آ جانا، ھذا من فضل ربی، یہ بات ہے۔ کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ اللہ کریم نعمت دے، ھذا من فضل، آپ دیکھیں نا، اتنی تھوڑے سے وقت میں، آنکھ جھپکنے کے وقفے میں تخت کا میں دربار میں موجود ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جبریل کی طرف نہیں کی، نعمت کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، ھذا من فضل ربی۔ عائشہ بھی ارادہ کر لو، حدیث مجھے یاد آئی وہ بھی سنا دو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نیکی کا ارادہ کرے، اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے ارادہ کرنے والے کی نیکی لکھ دو، اور جب بندہ اس نیکی پر عمل کرنا شروع کرے، اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے 10 گناہ کر کے نام اعمال میں لکھ دو۔ قرآن کے بھی الفاظ ہیں، یہ میرے سامنے مالک کائنات کا قرآن کھلا ہوا ہے، 8واں پارہ، یہ سورۃ الانعام مکمل ہو رہی ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، آیت نمبر 160، سورۃ الانعام 8واں پارہ۔ جو بندہ اللہ کے دربار میں ایک نیکی لے کر آئے، ایک کے بدلے میں اللہ 10 گناہ کر کے اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے ارادہ کیا ایک نیکی لکھ دو، جب عمل کرے گا 10 گناہ کر کے نہ لکھوائے گا۔
اور 5 بندوں کے لیے 700 گناہ کر کے اللہ لکھواتا ہے، 5 بندوں کے لیے 1400 گناہ کر کے لکھواتا ہے۔ جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اتنا اللہ کریم زیادہ اجر و ثواب سے مالا مال کرتا جائے گا۔ آگے سنیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کا ارادہ کرے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے گناہ نہیں لکھنا۔ اور تو کرے میرے ساتھی، نیکی کا ارادہ کیا نیکی لکھی گئی، عمل کیا 10 گناہ 70 گناہ 700 گناہ 1400 گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ فرشتوں لکھنا نہیں۔ جب بندہ گناہ کرے گا تو اللہ 1 درجہ لکھواتا ہے، 1 گناہ لکھواتا ہے، ڈبل نہ 10 گناہ نہ 70 گناہ، 1 ارادہ گناہ کا کیا اللہ نہیں لکھوانے دیتا، اور جب بندہ گناہ کرے تو 1 اللہ لکھواتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے 1 گناہ کیا 1 لکھا گیا، اور اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ اس گناہ کو بھی مٹا دیا کرتا ہے۔ اب میرے ساتھ ارادہ کر لیں تاکہ آپ کی اور میری نیکیاں لکھی جائیں۔ کون سا ارادہ؟ اللہ کا نام اونچا کون لے گا؟ اللہ میرے دوست جو ارادہ کر رہے ہیں ان کے نام اعمال میں نیکیاں فرشتوں سے درج کرا دے۔ اللہ نعمت دے تو نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اونچا اونچا کس کی طرف؟ اس گل تے پکے ہو انشاءاللہ، دوست پکے ہو انشاءاللہ، پکے ہو انشاءاللہ۔ اللہ بیٹے علی نعمت دے وے تے نام بندہ رکھے پیران دیتا، یہ اللہ کی نسبت ہے۔ اب آپ چپ کریں، میرے خیال ہے میری بولی سمجھ نہیں ہے اردو آپ۔ اللہ نے بیٹا دیا نام رکھا پیران دیتا، یہ نسبت اللہ کی طرف ہے یا دوسروں کی طرف ہے؟ اور شکر کیا تھا اللہ نعمت دے تو نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ آئیے بڑے حوالے میں تیسرا شکر کا انداز سناؤں۔ اللہ کریم نعمت دے تو نعمت میں سے حصہ اللہ کے نام کا نکالنا ہے۔ حدیث قرآن کے حوالے تو دکھائے، حدیث پاک کا حوالہ بھی سن لیجیے۔ اور دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہے، قرآن بھی ہماری آنکھوں کا نور، حدیث سچی ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی قریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں سے 2 بندے راستے میں چلے جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک بستی کے قریب سے گزرے، گراں پنڈ بستی۔ اتفاق کی بات بستی والوں نے دربار پر میلہ لگایا ہوا تھا، اور ان کا قانون یہ تھا کہ میلے والے دنوں میں جو بندہ بھی بستی کے قریب سے گزرے اس کو پکڑ لیتے تھے کہ جتنے تک دربار کے نام پر کوئی چیز نہیں دے گا ہم تجھے جانے نہیں دیں گے۔ ان 2 پردیسیوں کو بھی بستی والوں نے پکڑ لیا، کہنے لگے ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، ہمارے دربار پہ میلہ لگا ہوا ہے، جتنے تک اس کے نام کی کوئی نظر و نیاز نہیں دو گے ہم تمہارا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پردیسی اور مسافر کہنے لگا لیس عندی شیء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بستی والوں مہربانی کرو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، خالی ہاتھ ہوں، مہربانی کر کے مجھے جانے دو۔ بستی والوں نے کہا نہیں، اگر تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے قرب لہو ذبابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مکھی پکڑ لے، مکھی مار کر دربار کے نام
پر نظر و نیاب دے دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اگر ایک مکھی بھی مار کر اس دربار کے نام پر نہ چڑھاوا چڑھایا، اس کے نام کی نظر و نیاب نہ دی، ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ پردیسی بندے نے جان بچانے کے لیے ایک مکھی پکڑی، مار کر دربار کے نام پر نظر و نیام دے دی۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بستی والوں نے کہا تو چلا جا، ہم تجھے کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہ بندہ جان بچا کر بھاگ کر نکل گیا، اور دوسرے بندے کو بستی والوں نے کہا تو نے جان بچانی ہے، ایک مکھی پکڑ لے، مار کر تو بھی دربار کے نام پر دے دے، ہم تجھے بھی چھوڑ دیں گے۔ دوسرے بندے نے کہا جان قیمتی نہیں، ایمان قیمتی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اپنی جان کے ٹکڑے کروا دوں گا، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل ہو، بستی والوں نے پکڑ کر اس بندے کو قتل کر دیا، ٹکڑے کر دیے۔ جو بندہ مکھی دے کر دربار کے نام پر جان بچا کر چلا گیا تھا، آخر ایک دن موت تو آنی تھی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس بندے پر موت آئی، دخل النار، شرک پر موت آئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اونچا بتائیں، میں حوالہ کھولوں، قرآن سچ ہے، سچا بولنے والے اونچا بولے، قرآن سچ ہے، قرآن کا فیصلہ سچ ہے۔ سورت کا نام سورت النساء، یہ میرے سامنے چھٹا پارہ کھلا ہوا ہے، رب العالمین نے فرمایا پانچواں پارہ، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آیت نمبر 116 سورۃ النساء پانچواں پارہ۔ شرک کرتے کرتے موت آ گئی، بندہ شرک سے توبہ نہیں کر سکا، اللہ کبھی بھی اس گناہ کو معاف نہیں کی۔ توبہ ہے لا شریک نال زبان اقرار کی گئی، پر دل دی نہیں تصدیق، دور والا نو روز پکارے، دتائی چھوڑ جڑا نزدیک۔ میری سرکی پر تو عمر کرے، دور والا روز پکارے، دتائی چھوڑ جڑا۔ 26واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں مَنْحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ حوالہ ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ سورۃ قاف آیت نمبر 16 26واں پارہ۔ اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، دور والا نو روز پکارے، دتائی چھوڑ جڑا نزدیک، سانپ گناہ مٹ جاسن خاکی، نہیں مٹنی شرک دلی کے۔ ہمیشہ کے لیے جہنم چلا گیا، شرک پر جو موت آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دوسرے بندے نے جان کے ٹکڑے کروا دیے، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دی، شہید ہونے کے بعد دخل الجنہ، جنت کا وارث بن گیا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، اللہ نعمت دے تو نعمت کس کے نام پر دینی چاہیے؟ اگر اللہ کریم کے بغیر کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دے دی، اللہ کے بغیر کسی اور کے نام کی منت منوتی دے دی، یہ شکر نہیں ناشکری ہے۔ اور ناشکری کے بارے میں آپ کو شروع میں سنایا، فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کرو گے، اللہ نعمت دے، بندہ کہے نعمت دے،
اللہ کی طرف کرے. اللہ نعمت دے، حصے